अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी कॉर्नर चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बहुत गरीब है। गरीब नहीं, बहुत ज़्यादा गरीब है। बहुत ही खस्ता हालत। और इसकी एक बच्ची भी है। उसको रुखसत करना है, उसके हाथ पीले करने हैं। किसी बाप से पूछा जाए कि वो अपनी बच्चियों को कैसे रुखसत करते हैं। एक तो कलेजे पर पत्थर रख कर और दूसरा उन सब का इंतज़ाम कर कर जो उन सामने वालों की डिमांड होती है। और ये शख्स मामू के नाम से बहुत मशहूर थे और ये वाक़या भी कराची पीआईबी का है। तो ये मामू बेचारे बहुत गरीब और बच्ची की शादी के दिन भी करीब आ रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैंने डेट तो दे दी, मैं खाने का इंतज़ाम कैसे करूँगा। घर में जो कज़न्स वगैरह होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो सब घर में जमा हो गए। घर में टक टुक हल्ला गुल्ला शुरू हो गया है एक हफ़्ता पहले। लोग भी आ रहे जा रहे हैं। अब जो कि ये गरीब है, लेकिन वो ये चाहता है कि वो अपनी बच्ची को तमाम वो चीज़ें, जैसे वो होता है मेहंदी की एक रस्म होती है। अब वैसे तो वो ऐसे मेहंदी नहीं कर सकते जैसे मेहंदी वगैरह की जो रस्म होती हैं, ऊंचे लेवल पे तो नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा एक छोटा सा मेहंदी का जो है रस्म वगैरह कर लें। तो एक छोटी सी मेहंदी उन्होंने घर में ही रख ली, आपस में रिश्तेदारों में। जैसे आपस में घर घर के होते हैं, ऐसे छोटी सी एक तकरीब रख ली। शोर शराबा हो रहा है, शाम से ही शुरू हो गया। रात जगह हो रहा है, सुबह शादी है। अब क्या होता है, मामू का जो घर है, उस घर के बीच में एक घना दरख्त है नीम का। उस नीम के दरख्त के नीचे वो बच्चे ढोल बजा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं बुरी तरीके से। शादी का घर है, हल्ला गुल्ला और शोर तो होगा। जो कि मामू बहुत समझदार हैं, वो घर में दाखिल होते हैं और बच्चों को डांटते हैं कि बस बहुत हो गया, कर ली ना खुशी, हो गई ना, कर लिया शोर शराबा, बजा लिया ढोल, बस कर दो, अब मत बजाओ। बच्चों ने कहा कि मामू, आज आखिरी रात है, रत जगा हो रहा है, बजाने दें। और फिर हम तो हैं ही घर के लोग, दूसरा है कौन जिसकी वजह से आप मना कर रहे हैं। मामू ने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, ज़रूरी नहीं है कि कोई नज़र आए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दिखती नहीं हैं लेकिन मौजूद होती हैं। वो जो चीज़ें मौजूद होती हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि उनका ख्याल रखो। हो सकता है ये उनके आराम का टाइम हो, रात का टाइम है, वो भी 2:30 बजे का। बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है। बच्चों ने ढोल तमाशा बंद कर दिया। अब दूसरा दिन शादी का दिन है, अगले दिन बारात है। मामू ने खाने का अरेंज करने की कोशिश की पर हो न सका। वो अपने किसी जानने वाले के पास गए और अपनी परेशानी, अपना मुद्दा बयान किया कि बेटी की बारात आने वाली है और पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मैं कर ना सका और मजबूर होकर तुम्हारे पास आना पड़ा। तो उन्होंने कहा, जी बोलें। तो मामू ने उनसे कहा कि मुझे 100 आदमी के खाने का अरेंज कर दो, मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। तो उन्होंने कहा, अरे मामू, जब हम आपको मामू कहते हैं तो फिर आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी, आप पहले ही आ जाते। दोस्तों, कहते हैं ना कि दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, उन्हीं से ये दुनिया चल रही है। तो मामू को उनकी बात सुनकर तसल्ली हुई। मामू ने उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चले गए। अब वो जिनके पास मामू गए थे, वो 100 बंदों के खाने का अरेंज करता, उसने 150 लोगों का खाना अरेंज किया अपनी तरफ से। मतलब 50 लोग बढ़ा दिए कि हो सकता है कि लोग ज़्यादा आ जाएं,
کھانا کم نہ پڑ جائے۔ تو 150 لوگوں کا کھانا وہاں پہنچایا گیا اور بارات آئی۔ اب جب بارات آئی ہے، محلے میں تمبو لگایا ہے، وہیں بارات آئی ہے اور ماموں جو ہے تمبو میں کھڑے ہیں۔ 100 لوگوں کا کھانا کروایا تھا ماموں نے۔ ماموں کیا دیکھتے ہیں کہ شادی میں 400 لوگ موجود ہیں۔ بارات کے ساتھ جو آئے ہیں وہ 400 لوگ ہیں تقریباً۔ ماموں تو یہ دیکھ کر ماموں کی تو لائٹ ہی چلی گئی کہ اتنے لوگ تو میں نے بلائی نہیں ہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ پاک، میں اتنے لوگوں کا کھانا کیسے کھلاؤں گا۔ ماموں یہ سوچ کر پریشان ہیں۔ اب لڑکی والوں کی طرف سے نکاح ہوا، سارے معاملات ہوئے، پوچھا گیا کہ بھائی کھانا کھول دیں۔ ہاں بھائی کھول دو۔ کھانا کھول دیا گیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیگ خالی، دوسری دیگ بھی خالی، تیسری دیگ بھی خالی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ماموں کے پاس ایک شخص آیا ہے اور ماموں سے آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چوتھی دیگ بھی کھول دوں۔ تو ماموں نے اس کی طرف دیکھا حیرت سے، اور ماموں یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ پکوان والا ہے۔ تو ماموں نے اس سے کہا کہ چوتھی دیگ کھول دوں؟ تو اس نے ماموں سے کہا آپ نہیں سمجھیں گے، اور وہ یہ بول کر اندر چلا گیا اور چوتھی دیگ بھی کھول دی۔ اب ماموں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو 150 لوگوں کا کھانا تھا، یہ لوگ کھا رہے ہیں رچ کے اور کھانا ختم نہیں ہو رہا۔ 400 افراد وہ بریانی کھا رہے ہیں اور رچ کر کھا رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ماموں کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ماموں میں قورمہ روٹی بھی کھول رہا ہوں۔ ماموں نے کہا سنو، بس وہ جلدی سے بول کر اندر چلا گیا۔ اب ماموں تو یہ سوچ کے پریشان ہے کہ میں نے قورمہ روٹی تو بولا ہی نہیں، یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تمبو میں قورمہ اور روٹی انٹر ہو رہا ہے۔ ماموں یہ دیکھ کر پریشان ہے اور لوگ قورمہ روٹی پر بھی ٹوٹے پڑے ہیں، کھا رہے ہیں دبا کر بریانی بھی اور قورمہ روٹی بھی، اور وہ ختم نہیں ہو رہا۔ ماموں ایک کونے میں کھڑے ہو کر یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں۔ 20 منٹ گزرے، وہی شخص دوبارہ ماموں کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اب میں میٹھا کھولنے جا رہا ہوں۔ یہ بول کر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ ماموں سوچ رہے ہیں کہ میں نے صرف ایک ڈش بولی تھی، یعنی بریانی، نہ میں نے قورمہ کہا، نہ میں نے روٹی کہی، نہ ہی میں نے میٹھے کا کہا۔ ماموں دیکھ رہے ہیں کہ کھیر کے تھال پہ تھال آ رہے ہیں، میٹھا بھی لوگوں نے رچ کے کھایا، ان تمام لوگوں نے رچ کے کھایا۔ اس کے بعد بیٹی رخصت ہوئی اور بارات چلی گئی۔ اب ماموں نے اس شخص کو ڈھونڈنا شروع کیا جو بار بار آ رہا تھا، میں کھانا کھول رہا ہوں۔ ماموں نے پورے تمبو میں اسے ڈھونڈا، وہ شخص نظر نہیں آیا۔ ماموں نے یہ سوچ کر دوسرے دن کہ میں جا کر اس کا شکریہ ادا کروں جس کو میں نے 100 لوگوں کا کھانے کا کہا تھا۔ اس نے 400 لوگوں کا کھانے کا انتظام کیا، قورمہ بھی، بریانی بھی، روٹی بھی اور میٹھا بھی۔ تو وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو ماموں؟ ماموں کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے، جبھی تو میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ یہ تمام کھانے کی چیزیں موجود تھیں۔ اس نے کہا ماموں آپ نے 100 لوگوں کا کہا تھا، یہ بات حقیقت ہے، اور میں نے صرف 150 لوگوں کا کھانا بھیجا اور صرف بریانی بھیجی، میں نے اور کچھ نہیں بھیجا۔ اب ماموں یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ یار اس نے بھی نہیں کیا تو پھر کس نے کیا، یہ کیا کرامات ہو گئی۔ اس کے بعد ماموں گھر پہنچے اور رات کا پہر شروع ہو گیا ہے۔ ماموں گھر کے اسی صحن میں، اسی درخت کے نیچے حسب دستور تخت پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ماموں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔
اتنے میں درخت میں سے ایک آواز آتی ہے، جب تم نے ہمارے سکون کا خیال رکھا تو ہم تمہیں کیسے بے سکون کر دیں گے۔ وہ ایک جن تھا جو اسی گھر میں نیم کے درخت پر رہتا تھا۔ ماموں نے جب اس دن کا خیال کیا جب بچے ڈھول بجا رہے تھے اور شور کر رہے تھے، بچوں کو چپ کروایا اور کہا کہ بہت سی مخلوق ہیں نہ نظر آنے والی، ان کا خیال کرو۔ یہ بات اس جن کو پسند آ گئی اور اس نے اس کا اظہار اس طرح سے کیا۔ کیسے مشکل وقت پر وہ کھڑا ہوا۔ اور ایک بات اور، وہ جو ویٹر تھا جو بار بار کھانا کھول رہا تھا اور لا کر دے رہا تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ وہی جن تھا جس نے کھانا پورا کیا۔ کہتے ہیں نا دوستو، نیکی ضائع نہیں جاتی، اور کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔